الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل آج ہمارے سنی ریسرچ سینٹر آفیشیل چینل پر پہلی لائیو کوسچن اینڈ آنسر کی ویڈیو ہے، اور اس میں انشاءاللہ عز وجل ہماری کوشش ہوگی ہمارے ساتھ حضرت مولانا خاقان علی صاحب انشاءاللہ عز وجل عوام الناس کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ عوام الناس کے ذہنوں کے اندر جو وسوسے اہل سنت کے عقائد و نظریات پر ڈالے جا رہے ہیں اس پر انشاءاللہ عز وجل ہمارے خاقان بھائی بہت ہی پیارے محقق ہیں، اچھی گفتگو فرمانے والے ہیں اور کتابوں کے اندر غوطہ زنی کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ عز وجل ان کے ساتھ ہم علمی سوالات، کچھ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہم کریں گے، اور پھر عوام الناس کو ہم موقع دیں گے کہ وہ اپنے اپنے سوالات کمنٹس کے ذریعے یا پھر لائیو کال میں آ کر اپنے سوالات وہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے خاقان بھائی یہاں شامل ہوتے ہیں ان سے انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ کئی لوگ یہاں پر ابھی ویڈیو کے اندر آ رہے ہیں، چونکہ ہماری یہ پہلی لائیو اسٹریمنگ ہے تو انشاءاللہ عز وجل ہم انشاءاللہ جو روایات کے حوالے سے چند دو سوال آئے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہی ہمارے جو مہمان ہیں وہ آ جائیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے؟ اگر آواز آپ تک صحیح آ رہی ہے تو برائے کرم یہ بتا دیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے اتاری بھائی، آفیشیل نام مجھے ان کا یاد نہیں ہے، بہت ہی اچھا یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کانٹیکٹ بنا رہے ہیں۔ اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، انہیں لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس اہل سنت کے نظریات، عقائد و مسائل، یہ سب چیزیں وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ جتنے ہی علماء کرام سے آپ اٹیچ ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ہمارے خاقان بھائی قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ جوائن کر لیں، طبیعت کافی ٹائم سے ناساز ہے تو انشاءاللہ خاقان بھائی جیسے ہی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز وجل آپ سب سے سوالات بھی لیں گے اور انشاءاللہ ساری چیزیں رکھیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے حیدر علی اتاری بھائی نے، ان کا حیدر علی اتاری نام ہے، جزاک اللہ، آپ نے اپنا نام بتایا، آمین آمین۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ احباب جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے سوالات بھیج دیں، انشاءاللہ ہم خاقان بھائی جیسے ہی شامل ہوتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ خاقان بھائی سے رابطہ کرتا ہوں، وہ
ابھی تک جوائن نہیں ہوئے ہیں. آپ احباب میں سے اگر کوئی لائیو آنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ انہیں کمنٹس دے دیا جاتا ہے، وہ لائیو آ کر بات چیت کر سکتا ہے. خاقان بھائی کچھ ان کا مسئلہ ہو رہا ہے جوائننگ میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. آپ احباب میں سے کوئی ہمارے حیدر بھائی اگر وہ لائیو آ جائیں تو بہت شکریہ، تاکہ آپ اپنی گفتگو کر لیں مختصر سی. تب تک میں انشاءاللہ خاقان بھائی کو لے کر آ جاتا ہوں. ہمارے حیدر بھائی سے گزارش ہے کہ وہ لائیو آ جائیں اگر مناسب ہو تو. اچھا، چند چیزیں آج بھی ایک ویڈیو بنائی ہے. اصل میں چونکہ مصروفیات اور طبیعت اجازت نہیں دے رہی، کافی ٹائم سے میں نے جو ہے ماشاءاللہ خاقان بھائی کو ہم اپنے لائیو اسٹریم میں استقبال ان کا کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم سوالات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. خاقان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ صحت یہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ. اور ذرا مجھے اتنا آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ معاملات نہیں آتے چلانے، اس لیے ذرا جی جی. اماد الاسلام صاحب، ایک منٹ خاقان بھائی. جی جی اماد الاسلام صاحب یہاں جوائن ہونا چاہ رہے ہیں. تو اولاً تو میں نے انہیں نا مناظرے کا چیلنج دیا تھا، تو اور میں نے باقاعدہ انہیں یہ کہا تھا کہ آپ اپنے آفیشیل چینل سے لائیو اس چیز کو قبول کریں، جس طرح آپ دیگر علماء کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. تو ابھی یہ لنک پر انہوں نے جو ہے وہ جوائننگ کا کیا ہوا ہے. پھر یہ اسکرین شوٹ لیں گے، پھر کہیں گے کہ دیکھیں مجھے جوائن نہیں کروایا. ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے لائیو اپنے یوٹیوب چینل پر اس کی تشہیر کر کے اور پھر ہمیں ہمارا چیلنج قبول کریں، اس کے بعد ہم شرائط طے کریں گے. ورنہ ان کے کام یہ ہوتے ہیں کہ یہ بغیر شرائط کے مناظرے شروع کر دیتے ہیں اور پھر سامنے والے کو بولنے نہیں دیتے. تو اماد الاسلام صاحب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں. خیر چلے گئے وہ. جی حضرت سوالات شروع کریں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اماد الاسلام کے لیے؟ جی میری یہ ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آواز بھی صحیح آ رہی ہے. جی چلیں بہتر ہے، کوئی بات نہیں. نہیں اماد الاسلام صاحب اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذرا پنجابی سپیکنگ ہے نا، تو آپ کے لیے ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ آپ پر ذرا ہیوی ہوتے ہیں پنجابی بول کے یا رولا ڈال کے، تو اس لیے ذرا نا پھر وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا پلڑا بھاری ہے اور یہ اگلے کو جو ہے نا وہ دلیل اس کی اتنی کبھی ہے کہ اگلے کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا. صحیح. یہ آپ کی ویڈیو مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا بھائی آئے ہیں. میں نے آپ کو کیا ہوا تھا آگے. اچھا اچھا جی 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 تو یہ بھائی کو ان کا بھی تعارف کروا دیں. جی ہمارے حیدر بھائی ہیں، یہ خود ہی کسی وجہ سے تعارف کے محتاج نہیں ہے. خیر اپنا تعارف بھی خود ہی کرائیں گے آج. جی حیدر نہیں بھائی نہیں خیریت سے؟ شاید نیٹ کام نہیں کر رہا ان کا. قبلہ سوالات لے لیتے ہیں.
تاکہ جی پھر کوئی وہ بات جی وہ چلے گئے، نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں حضرت پہلا سوال آپ سے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ حال ہی میں فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں ظہیر امن پوری غیر مقلد وہ احناف کے متعلق ایک اعتراض کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ احناف کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ میرا واٹس ایپ نمبر لیں اور مجھے کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث پیش کر دیں. تو خاقان بھائی اس حوالے سے آپ سے سوال ہے، آیا کہ احناف کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جی اصل میں نا بات یہ سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ہمارے محدثین کا نا یہ اصول ہے کہ ہر جو حدیث ضعیف ہو نا وہ اس وقت تک ناقابل عمل ہوتی ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی حدیث ملتی ہیں نا یہ ناف کے نیچے باندھنے کی، اوپر باندھنے کی اور سینے پر باندھنے کی، یہ ہر سند میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی جو ہے نا علت مل جاتی ہے. تو اگر آپ یہ ایگزیکٹ پوچھنا چاہیں کہ صحیح سند، وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ حسن حدیث ہو جاتی ہے ناف کے نیچے کی، ناف کے اوپر کی. تو اس پر محدثین کے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اب دیکھیں نا کہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت جو غیر مقلد پیش کرتے ہیں اہل حدیث حضرات، اب اس کا جو بنیادی راوی ہے اس کا نام ہے محمد بن اسماعیل. ٹھیک ہے، اب اس پہ جگہ بھی موجود ہے اور اس کی توثیق بھی بعض علماء نے کی ہوئی ہے، لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو انڈیا کے عالم دین ہے غیر مقلد کفایت اللہ سنابلی صاحب، انہوں نے پورا رسالہ لکھ دیا اس کو اس کے دفاع میں، صرف ایک اپنے منہج کی روایت کو درست ثابت کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی بات کرنا یہ ویسے ہی بے فضول ہے کہ ایک سند لے آئے تو بھائی آپ ایک صحیح سند پیش کر دیں، ہم اس کو قبول کر لیں گے. اگر آپ کو جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنے والی روایت ہے وہ آپ کے نزدیک ضعیف ہے، تو بھائی ضعیف حدیث تو اس وقت بالکل ناقابل عمل ہو جاتی ہے جب تک اس کے مقابلے میں صحیح نہ ہو. اس وقت تو قابل عمل ہوتی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بے شمار اس کی مطلب اگزامپل دی ہوئی ہیں، مثالیں دی ہوئی ہیں کہ ضعیف حدیث پر بھی مطلب کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سنن ترمذی میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اہل علم کا اس پر عمل ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر کسی ضعیف حدیث پر اہل علم عمل کر لیں تو وہ جو ہے نا وہ درجہ تقویت کو پہنچ جاتی ہے، قابل استدلال ہو جاتی ہے. تو یہ تو بالکل ان کا دعویٰ جو ہے نا یہ کرنا باطل ہے. اگر یہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی اپنے موقع پہ صحیح حدیث تو ان کو پیش کرتے ہو، پھر کہتے یہ بھائی صحیح حدیث ہے اور تمہاری ضعیف حدیث ہے. تو اس طرح کا مطالبہ کرنا تو ویسے ہی ان کا جو ہے نا وہ مطلب کہ غیر مناسب ہے. جی خاقان بھائی آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. ریاض شاہ جو راول پنڈی کے ہیں ان کی طرف سے ایک ویڈیو آئی کہ اعلی حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ صحابی رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت کہیں، حضرت عمر کو صرف حضرت کہیں، حضرت عثمان کو صرف حضرت عثمان کہیں، حضرت علی کو صرف حضرت علی کہیں، اور باری اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی آتی ہے تو آپ انہیں اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے سوال یہ کرنا تھا کہ آیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ لگانا یہ کیسا ہے؟ اس پر جواب ارشاد فرمائیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ کہ اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ تو مطلب کہ ہند میں ان کا لقب تھا نا، تو ہند میں اس کو کیا تعبیر دیا جاتا؟ اعلیٰ حضرت کو بڑے حضرت. ٹھیک ہے، اعلیٰ بمانا وہ اعلیٰ نہیں ہوتا کہ سب سے اعلیٰ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو جو ہندی سپیکنگ اس وقت کے علماء تھے. آپ دیکھیں نا کہ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تصویہ میں بیان ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اب اس پہ لکھا ہوا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کو ادھر تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہاں میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ شرک پور شریف والے ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو آپ کسی پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں. جیسے صدیق اکبر ہے،
آپ سیدنا صدیق اکبر کی صدیق اکبر ہی بات لے لیں، کیا سب سے بڑے صدیق وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات نہیں ہے؟ کیا وہ بدرجہ اولا اس لقب کے اہل نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات؟ تو کل کو کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی تم مجھے ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ تم نبی کریم علیہ السلام کو صدیق اکبر نہیں کہتے، یا حضرت فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہتے ہیں تو نبی کریم کو کیوں نہیں کہتے؟ تو بھائی اس طرح کے اعتراضات تو پھر ہر جگہ بندہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیڑا ہور اور پھکیاں ہور، یہ اصل معاملہ ہے کہ ان کو تکلیف اصل میں کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کا اظہار بغض کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تو ان کی آپ پچھلی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب انہوں نے ایک فقرہ بولا تھا کہ جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو خواہ مخواہ لوگ ان کے مخالفین کی بات کیوں کرتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں کہ میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، لیکن سر کا تاج اور پاؤں کی جوتی برابر نہیں ہوتے۔ اب آپ ان کے لفظ پہ یہ غور کریں کہ یہ سر کا تاج کس کو کہہ رہے ہیں اور پاؤں کی جوتی کس کو کہہ رہے ہیں، اور مخالفین سے مراد کون ہے اور بڑے سے مراد کون ہے؟ انہوں نے تو ایک بات میں کوئی 4-5 اشکال پیش کیے ہیں پہلے، تو آگے سارے سبحان اللہ بابا۔ اب دیکھیے آپ مخالفین سے مراد تو ظاہری بات ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو مخالفین کی بات آ گئی، اب یہ ان کا پوائنٹ ہو گیا۔ پھر آگے کہتا ہے میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں، تو بڑے سے مراد پھر حضرت معاویہ تو نہیں ہو سکتے، وہ تو مطلب کہ بہت ہی بعد ان کا درجہ آتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ظاہر بات ہے پھر ان سے بلند مرتبے کے سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے رضی عنہم اجمعین، تو پھر آگے یہ کہہ دینا کہ پاؤں کی سر کا تاج اور پاؤں کی جوتی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں تو انہوں نے پاؤں کی جوتی کی مثال حضرت معاویہ سے دی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ مولا علی کی جوتی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں سیدنا صدیق اکبر کے، تو ان کے اشکالات تو اور بڑے ہیں، ان کو اور بڑی دردیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تو صرف جو ہے نا انہوں نے ویسے ہی بیچ میں ایک شوشہ چھوڑ دیا صرف، اصل میں سب سے بڑی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ نا چھوٹی سی بات کر کے نا ایک انتشار پیدا کرتے ہیں اور ان میں اہل سنت میں دراریں ڈالتے ہیں اور اگلے بندے کو شخصیت پرست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کی ہے نا تو میں نے اپنا پوائنٹ پیش کر دیا، تو اس میں اتنی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اصل کا مقصد اہل سنت میں انتشار ڈالنا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات لیک کر دی ہے، اپنا کو پوائنٹ آف ویو دے دیا اور اس پر جو ہے نا وہ پھر ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے کہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو اتنا واویلا ڈالنا، مطلب کہ اس پر اتنی تقریریں کرنا اور عجیب و غریب ان کی تعویلات کرنا، یہ بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ مختصر سا اگر اس پہ سنجیدگی سے اگر کوئی جواب دیا جائے تو وہ آسان انداز ہوتا ہے، یعنی کہ رولا اتنا ڈالنا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ آگے کم ہے اہل سنت میں اتنے انتشار، جو بندہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی اتنا بڑا بڑا کر کے پیش کرے تو اس سے بھی جو نا اجتناب کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خاقان بھائی۔ یہ کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی روایت نمبر 4776 کے حوالے سے مرزا بہت شور مچاتا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ اگر آپ کی نظر میں یہ حدیث ابھی ہے موجود تو قبلہ ارشاد فرمائیں، یا پھر میں انشاءاللہ دوسرا سوال آپ جب تک نکال لیں یہ میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں۔ آپ کی نا آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، میری آواز آپ کو کلیئر کٹ آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز نا بہت ہی کم آ رہی ہے۔ اور جو آپ نے جو ہے نا حدیث پڑھی ہے نا وہ مسلم کی 4676 نمبر، اب وہ عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا چچا کا بیٹا معاویہ ہمیں حرام مال کھانے کی ناک قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جو نیتا دہلوی صاحب ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سر جھکا لیا، اپنا سر جھکا لیا، یعنی کہ نعوذ باللہ شرمندگی ہوئی کہ یہ میرا چچا کا بیٹا کیا کام کر، حالانکہ سر جھکانا یہ کوئی شرمندگی کی علامت نہیں ہوتی نعوذ باللہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 عدیل بھائی، جی تو اس پر جو ہے نا کہ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔
تو اس کا حضرت جو عبد الرحمن بن عبد الرب کعب ہے نا، تو اس کا ان کا یہ جو کہنا نا کہ ناک قتل کرنے کا حکم دیتا ہے یا ناک مال کھانے کا حکم دیتا ہے، تو اس کی جو شرح امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے نا، پھر اس کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ تو جو ہے نا کہ جو نبی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے مابین جو جنگ ہوئی ہے نا، جنگ صفین، یہ اس کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک اشتہاد پیش کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے یہ ناک قتل کیا ہے، جو ظاہری بات ہے صفین میں جو حضرت مولا علی کے ساتھی تھے وہ بھی ظاہری بات ہے شہید ہوئے تھے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو یہ صفین کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ میں اپنے باپ سے نہیں، اپنی بات سے نہیں بات کر رہا، یہ امام نبوی نے بات کی ہے کہ یہ ناک قتل کرنا یہ کوئی مطلقہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا تھا جاؤ بھائی لوٹو کھاؤ حرام کھاؤ جس کو مرضی قتل کرو، گلی میں کوئی آ جائے، کوئی روڈ پہ ملے، کوئی بازار میں ملے، اس کو قتل کرو، اس کو کھاؤ مال، یہ اس طرح بات نہیں ہے، یہ وہ حکم نہیں نعوذ باللہ دے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ صفین کی بات امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ ناک قتل کرنا یا ناک مال کھانا یہ جنگ صفین کی بات ہے، اور یہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت یہ شرح صحیح مسلم میں بھی اسی 4676 نمبر کے تحت کی ہے کہ یہ وہ اس کا معاملہ ہے صفین کا۔ تو یہ اپنا اشتہاد پیش کر رہے ہیں کہ جو کہ بالکل درست نہیں ہے، ان کے الفاظ جو ہے نا یہ تابع کے اپنے ہیں، تو یہ جو ہے نا قابل استدلال نہیں ہے، ان سے عقیدہ نہیں پکڑا جا سکتا، کیونکہ جب مولا علی خود فرما رہے ہیں میرے مخالفین جو ہے وہ ہمارے ساتھ رودے محشر تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، حضرت طلحہ زبیر کے بارے میں فرمایا، تو آگے وہی کو حضرت معاویہ کا وہی موقف جو ان کا تھا وہ ان کا تھا، تو وہی تو ساری ایک ٹیم چلی تھی۔ تو باقی آگے جو اہل سنت کا عقیدہ وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، اس میں مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناک قتل کرنے سے، ناک مال کھانے سے مراد صفین والا واقعہ، وہ تابعین وہ اپنا اگر اشتہاد پیش کر رہے ہیں، اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ناک قتل کیا حضرت معاویہ نے اور ناک مال لوٹا، حالانکہ مال تو لوٹا ہی نہیں ہے، ایک روایت کو پیش نہیں کر سکتا کہ حضرت معاویہ نے مولا علی کے گروہ والوں کو مال لوٹا ہو، ظاہری بات ہے شہید ان کی طرف سے بھی انہوں نے کیے ہیں اور ان کی طرف سے بھی انہوں نے کیے ہیں، تو یہ معاملہ تو کمپیریٹیو ہے، لیکن مال لوٹنے والی ان کی بات یہ غلط ہے۔ تو یہ اس حدیث کی شرح نبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دی ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی یہ پیش کرے کہ یہاں مال کھانے سے مراد مطلقاً طور پہ ہر بندے کا مال کھانا، حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ بھائی جس کا مرضی مال لوٹو، جس کو مرضی کھاؤ، اگر یہ اس کا معنی مفہوم ہے تو بھائی اس کی کوئی جو مستند محدث سے سلف صالحین سے اس کی شرح پیش کی جائے کہ بھائی یہ فلاں محدث نے یہ کہا یہاں مطلقاً مراد ہے، تو پھر اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن جو مسلم کی سب سے افضل شرح المنہاج ہے، شرح نووی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے یہی شرح کی ہے، یہ صفین کا واقعہ ہے، تو جو اپنا ایک اشتہاد پیش کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں سارا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خاقان بھائی۔ رجب المرجب کا جی آواز آ رہی میری ابھی صحیح؟ جی اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، میں نے کہا یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، اس میں کوئی مزید تفصیل تو نہیں چاہیے؟ جی بالکل جی بالکل عرض یہ کرنی تھی، رجب المرجب شریف کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے رجب کے اندر کنڈے کیے جاتے ہیں اہل سنت کے ہاں، تو یہ کنڈے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں، یہ کنڈے ہیں کیا؟ اصل میں دیکھیں کہ یہ رجب کے کنڈے اب دیکھیں نا کہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے، ایک اگر چیز کو نام دیا جائے تو اس پہ بھی انسان واویلا کھڑا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں غوث پاک جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی 11ویں منائی جاتی ہے، تو 11ویں میں بھائی کیا کیا جاتا ہے؟ مطلب کہ کھانا پکایا جاتا ہے، اس پہ کلام قرآن پڑھا جاتا ہے، نعتیں ہوتی ہیں، محفل ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے کہ یہ کھانا جو لوگ کھائیں گے، غریب کھائیں گے، فقراء کھائیں گے، اس کا ثواب جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے گا، اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے گا۔ تو بھائی کنڈوں کا مقصد یہی ہے، تو کہ یہ ان کی ارواح کو پیش کیا جاتا ہے، ہدیہ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کے اور معاملات کرے، ساری بلندیاں درجات ہو، تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے۔ اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اب اس میں کوئی اگر اور کوئی نظریہ، آپ ظاہری بات ہے روافظ ہیں یا جو تفضیلی اور نیم روافظ ہیں، انہوں نے اس کا معنی مفہوم پتہ نہیں اب لوگوں کو کیا بتایا ہوا ہے، یا اصل میں سب سے بڑی جو بدبختی عدیل بھائی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جو کم علم لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی عام عالم دین سے یا کسی عام امام مسجد سے جا کے جب کوئی بات پوچھیں گے، اس نے بیچارے نے اپنے ذوق میں جو اس کو سمجھ آنی ہے، جو اس کی تشریح اس کے اپنے علم کے مطابق ہوگی، وہ لوگوں کو بتائے گا۔ حقیقی جو معنی مراد ہوتی ہے کنڈوں کی یا نیاز کی یا 11ویں کی یا 12ویں کی،
جو بھی جو اصل مفہوم ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارا یہ اگر 11ویں کا ہم ختم پاک دلا رہے ہیں یا 11ویں کی نیاز ہم بانٹ رہے ہیں تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ہم کوئی غوث پا کے مطلب کہ ان کو راضی نہیں ہم نے کرنا، یا خالصتاً ان کے لیے نہیں یہ کام کر رہے، کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، درجات کی بلندی کو سے پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 جی. تو رجب کے کنڈے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فقراء کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جزاک اب اللہ جزاک اللہ. چھوٹی سی نا میں مثال دے دوں کہ یہ نا میرے پاس ابھی نا یہ میرے ایک دوست ہیں تو یہ فتاوی برکاتیہ ہے. یہ جو ہے نا یہ علامہ ابو البرکات احمد صاحب تھے، شیخ الحدیث تھے اہل حدیثوں کے، گجرانوالہ میں، مطلب کہ 90s کے فوت ہو گئے ہیں. تو اب وہ ان کا جو ہے نا ایک منٹ ذرا عادل بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آ رہی ہے. ابھی میری بیٹی آ گئی تھی میرے پاس. کوئی بات نہیں. کوئی اب نا یہ ایک ضمناً صرف بات کروں گا مختصر. اب یہ فتاوی برکاتیہ اہل حدیث ہے، غیر مقلد شیخ الحدیث ہے. فتاوی برکاتیہ یہ گجرانوالہ کے شیخ الحدیث ہے. غالباً ان کا جو شمار ہے نا علامہ احسان ظہیر صاحب تھے جو فوت ہو گئے ہیں، جنہوں نے وہ شیعہ سنی کتاب ہمارے خلاف لکھی تھی، بریلویت بھی لکھی تھی، ان کے استاد ہیں غالباً، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے میرے علم کے مطابق. اب ان سے یہ سوال ہوا ہے 178 نمبر صفحہ فتاوی برکاتیہ کا، یہ پہلا ایڈیشن ہے. اب اس میں کیا سوال ہوا ہے؟ بریلویوں کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ سوال ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں کہ بریلویوں کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ مسلمان ہے. قرآن مجید میں یہ مذکور ہے جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھا لو. آگے انہوں نے قرآن کی آیت سورہ پارہ نمبر 8 کی مطلب سورہ کہتے ہیں سورہ انعام کی آیت لکھ دی ہے. تو مان تو یہ بھی رہے ہیں کہ بھائی جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں. تو آج جو یہ کہتے ہیں کہ نیاز یہ دلانا یا غوث پاک کی یا رجب کے کنڈے دلوانا یہ حرام ہے، تو وہ پہلے اپنے اکابرین کی خبر لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے، قرآن کہہ رہا ہے جس چیز پر اللہ خود فرما رہا ہے جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، وہ تم کھا سکتے ہو. فتاوی برکاتیہ میں نے حوالہ دیا ہے. تو یہ کہہ دو بریلیوں کا ذبیحہ حلال ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں. تو آج کوئی یہ اس پر پھر کوئی اعتراض کرے تو پھر وہ اپنے بابے کو پہلے کافر بولے، بعد میں ہمیں بولے یا بدعتی بولے. صحیح صحیح. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اچھا قبلہ، ابھی ذہن میں ایک سوال آیا کیونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو ایک چیز ہمارے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب ہے. تو سوال یہ عرض کرنی تھی کہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے جو حدیث مستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، اس کی سنادی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی کریں. اصل میں نا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل بیت کے سرتاج ہیں، جنت کے مالک و مختار ہیں. ٹھیک ہے، جنت کے شہزادے ہیں. ہم الحمدللہ دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے جو بغض رکھے اس کو منافق جانتے ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. لیکن جو بات ثابت ہونا اس کو ہی ماننا چاہیے. اب دیکھیں جو آپ نے مستدرک علی الصحیحین سے بات کی ہے کہ کعبے کے اندر جو مولا علی کی ولادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خود کمنٹ کیے ہیں نا، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کیا، انہوں نے تو تواتر کا دعویٰ کر دیا نا کہ یہ تواتر سے ثابت ہے. تو حقیقتاً اس کی اتنی سندیں مل جاتی ہیں کہ یہ حسن ہو جائے. اگر کوئی صحیح بھی کہہ دے تو یہ بری بات نہیں ہے. لیکن ایک میں نے نا اس پہ مطلب کہ ایک کمنٹ سنا تھا، وہ ایک اہل حدیث عالم دین غیر مقلد خلیل الرحمان جویز صاحب، تو وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے نا وہ جو ہمارے آج کل بڑے مشہور ہیں مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، جن کو ذرا کچھ اور ہی عجیب و غریب سے معاملات ان کو ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیا. آپ زید بول لیا کریں. چلے نہیں دیکھیں نا
عادت نہیں ہے یہ زید زود بولنا، میں ڈائریکٹ نام لے کے بات کرتا ہوں، جو بات اختلاف بندہ کھل کے کرے، ڈرنے والی کون سی بات ہے۔ زید چلے، زید صاحب جو ہیں، اب وہ جو ہیں انہوں نے مولا علی کی یہ منقبت بیان کی کعبے میں ولادت کی، تو جو غیر مقلی ساتھ بیٹھے تھے خلیل الرحمان جویس صاحب، انہوں نے بولا تھا کہ یہ عقل کے خلاف ہے بات، کہ اگر عورت ہے کو زچگی کا مسئلہ ہے تو وہ کسی گھر میں جائے گی یا کعبے میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر انہوں نے کچھ عقلی باتیں کی، تو جو ادھر انہوں نے جواب دیا تھا زید صاحب نے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ تو اس لیے کہ اس روایت کو مان لینے میں بھائی کوئی عذر نہیں ہے، یہ بالکل روایت ٹھیک ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش وہ کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس سے اگر کوئی عقیدہ کسی نے فاسد بنانا ہے کہ وہ جو مرضی پھر روافظ بناتے رہیں، یہ ایک مولا علی کی شان ہے، حالانکہ یہ دیکھیں نا، یہ تو مستدرک کی بات ہے نا، مستدرک کی بات ہے جس میں آپ سند ضعیف بھی کہہ سکتے ہیں، فلاں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بخاری میں موجود ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں ان کی وفات کعبہ میں ہوئی، اب وہ تو بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اب وہاں جب زید صاحب نے جواب دیا تھا تو پھر صاحب سن گیا تھا خلیل الرحمان جویس صاحب کو کہ حکیم بن حزام صحابی رسول ہیں، ان کی بخاری میں موجود ہے، ان کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ تو باپ کیا عقل کے بندہ تو گھوڑے دوڑائے۔ تو جب مولا علی کے بارے میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بارے میں یہ بات قابل قبول ہے کہ وہ ان کی پیدائش کعبہ میں ہو سکتی ہے، بخاری میں موجود ہے، تو مولا علی کی معنی میں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل بات اہل سنت کے جو سلف صالحین ہیں، شارحین ہیں یا ائمہ مجتہدین ہیں، وہ تواتر کے ساتھ یہ نقل کرتے آ رہے ہیں روایت، آپ ضعیف کہیں کچھ بھی کہیں، لیکن تواتر سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ مولا علی کی پیدائش وہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل بخاری میں حکیم بن حزام کی مثال موجود ہے صحیح سند سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا خاقان بھائی، ایک امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک نعرہ دیا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جب یہ نعرہ دیا گیا تو اس کے بعد بعض اہل سنت ہی کے اندر سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ نعرہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، ہر صحابی جنتی نہیں ہو سکتا، قطعاً ایسا نہیں ہے، یا اس طرح سے انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ تو اس نعرے کے حوالے سے کیا نظریہ اہل سنت ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ اصل میں بات سمجھنے کی ہوتی ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی ذات سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں وعدے طور پر فرما رہی ہے کہ ہم نے سب سے بھلائی کا وعدہ لے لیا، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، جو بعد میں، وہ سب سے ہم نے جنت کا وعدہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لمبی بحثیں بندہ کرے، اتنا ٹائم اگلے بندے کا لے، یہ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جو بخاری کی روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ قرآن کی آیت صحابہ کی شان میں کافی ہے کہ ہر صحابی نبی وہ جنتی جنتی۔ اب جس کے دل میں کوڑ ہے، جس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اس نعرے سے، تو وہ ایک صاحب کو ہوا تھا، وہ زید نامی ہے، ان کا پھر نام بیچ میں آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، وہ جنتی ہیں جس کا نام نبی کریم علیہ السلام نے لیا ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، دیگر حضرت عمار ہیں یا دوسرے صحابی ہیں۔ عمر بن عاص کا نہیں بتایا، کیونکہ عمر بن عاص کو بھی نبی کریم نے فرمایا کہ عاص کے دونوں بیٹے عمر اور ہشام یہ دونوں مومن ہیں، یہ بھی صحیح سند سے مسند احمد میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ نہیں بتایا، عمر بن عاص کا نہیں بتایا، باقیوں کا بتا دیا انہوں نے۔ تو اب دیکھیں کہ ان کا زہر صاحب کا یہ فرمانا، پہلے ان کے اعتراض کا جواب دوں گا پھر اپنی اصل بات کی طرف آؤں گا، کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو نبی کریم نے جن کا نام لیا ہے وہ جنتی ہیں، تو بھائی اس لحاظ سے تو پھر نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام جعفر کا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ امام باقر کا، نہ امام علی نقی کا، نہ امام جو ہے موسیٰ کاظم کا، جو دیگر ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ تو کہ ان کے بارے میں یہ کلیم کریں گے کہ یہ نعوذ باللہ یہ جنتی نہیں ہے، یا ان کا کوئی پتہ نہیں، آگے جا کے پتہ نہیں پھٹا پہ جائے پنجابی میں، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفرنا باشد۔ تو یہ جو نعرہ اہل سنت کا ہے، یہ بالکل جو ہے نا الحمدللہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، کہ جیسے اب مرزا صاحب جو ہیں، جو جیل میں رادا سرکار ہے، کمرے والی سرکار، اب وہ خود اپنے پمپ لیٹر میں بھی یہ روایت ہے، یہ بالکل واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ اصحابہم کلہم عدول، کہ نبی کریم کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ تو جب تمام صحابہ عادل ہیں
تو پھر وہ نعوذ باللہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں بعد بیچ میں؟ کوئی صحابہ نعوذ باللہ جہنمی ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کلہم عدول کلہم مجتہدون، کہ تمام صحابہ جو عادل ہے وہ مجتہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری کی روایت ہے جو غالباً 4 مقام پہ آئی ہے بخاری کے، 3649 نمبر ہے اور 3594 نمبر ہے، اور مسلم میں بھی جو ہے نا دیگر مقامات پہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تم پر جو ہے نا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے جو ہے وہ نبی کریم کی صحبت حاصل کی ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے جی، تو وہ فرمایا کہ اللہ نے جو ہے نا فتح ہو جائے گی ان کو، ٹھیک ہے، تو ان کو فتح ہو جائے گی، صحابی کی موجودگی وجہ سے فتح ہو جائے گی۔ تو پھر نبی کریم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا، پھر لوگ جہاد کے لیے جمع ہوں گے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو؟ فرمایا ہاں موجود ہے، فرمایا اللہ ان کو بھی فتح عطا کر دے گا۔ تو فرمایا پھر کوئی ایسا زمانہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے جو تابی کی زیارت کی ہو؟ فرمایا ہاں، فرمایا اللہ ان کو بھی فتح عطا کر دے گا۔ اب ادھر تابی اور تبا تابی کی موجودگی اتنی فیض یاب ہے، اتنی برکت والی ہے کہ اللہ ان جو مسلمان ہوں گے جہاد کریں گے اللہ ان کو فتح عطا کرے گا۔ تو یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ ان کا یہ نہیں پتا وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں نعوذ باللہ جائیں گے، جن کی برکت سے اللہ جل شانہ کی ذات مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر رہی ہے، ان کو فضیلت بخش رہی ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جن کے جسم مبارکی موجودگی سے اللہ فتح عطا کر رہا ہے مسلمانوں کو، تو ان کے بارے میں یہ نعوذ باللہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جہنمی ہے نعوذ باللہ، یا جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے آخر میں پتہ چلے گا، شاید کوئی اگے جا کے زید صاحب کہتے کو پھڈا پڑ جائے نعوذ باللہ، تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ ہمارا اہل سنت کا اجماع یہ عقیدہ کہ ہر صحابی نبی جنتی الحمدللہ۔ جزاک اللہ خاقان بھائی، کوشش کیا کریں کہ جوابات جو حدیث کے ریفرنس ساتھ دے دیا کریں، تاکہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ریفرنس نہیں دیتے آپ لوگ یہ وہ، تو کوشش کرا کریں کہ میں نے قرآن کی آیت جو بتائی ہے کہ وہ نمبر بھی بتا دیا، میں نے بخاری کی روایت پڑھی ہے کہ اللہ صحابی کی موجودگی سے اس جہاد میں لوگ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، اس کا نمبر بھی بتا دیا، بخاری کی 3649 نمبر، 3594 اور مسلم میں بھی 4615 اور 4614 نمبر ہے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ اماد الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدیل بھاگنا نہیں بیٹا، تو عدیل بھاگا نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ عدیل نے بات سنے، میں جواب دیتا ہوں نا، ذرا ہمیں پنجابی سپیکنگ نا ذرا تانوں گل کر لیں دو جی۔ تو بلا السلام لوں میں ان علیکم۔ کو؟ نہیں بلانا کسی شرط پہ ہے نا، یہ ادھر آ کے بد نظمی پھیلائیں گے تو وہ غیر مناسب یہی تو بات مسئلہ ہے قبلہ، یہی تو مسئلہ ہے۔ پہلے ہم کو گزارش کر لینا ان سے، پھر جی آپ اگر یہ گزارش کریں۔ اصل میں نا جی میں پنجابی بولوں گا کیونکہ یہ بھی پنجابی سپیکنگ ہے نا، تو میں بھی ہوں پنجابی دی گل کرنا۔ تے اماد الاسلام صاحب جی السلام علیکم، اور سناؤ کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحت طبیعت ہر طرح دی خیر ہے؟ دیکھو جی میں جڑی ہے نا کی آندے نے تہاڈی ساری گفتگو سنی سی عدیل بھائی دے نال، تے تسی جڑا نا بہت زیادہ ولگر لینگویج استعمال کرتے ہو، کیونکہ میں تہاڈیاں ایک دو ویڈیو بھی ایندیاں دیکھیاں جہدے وچ تسی جڑا نا بڑی نازیبا حرکتاں کردے ہو تے بغیر مناظرہ لڑے بھی تسی اپنیاں فتح دا اعلان کردے رہندے ہو، تے غیر مناسب طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو بندہ نہ چیز حاضر ہے، ایک آپ موضوع سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اس پر آپ شرائط طے کر لیں، ایک پیپر پہ لکھ لیں، آپ پیپر ہمیں سینڈ کریں، ایک شرائط لکھ کے آپ نے سگنیچر کر دیں، آپ ایک دعویٰ لکھیں نا اپنا، ایک موضوع اپنا چوز کریں جو آپ کا موضوع ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چشتی رسول اللہ کا ہو یا کوئی بھی ہو جو آپ ادھر ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو تسی ایک موضوع سلیکٹ کر لو کوئی بھی ہوگے، تو آپ اس پہ اپنا وہ موضوع لکھیں، اپنا دعویٰ لکھیں، تو وہ ہمیں پیش کریں، باقی جو شرائط ہوں گی وہ ہم ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے مشاورے کے ساتھ جو بھی شرائط ہوں گی۔ اب ادھر آپ کو بلائیں گے،
آپ ادھر آ کے کوئی گالم گلوچ کریں گے جو آپ کا وتیرہ ہے تو وہ پھر جو ہے نا قابل برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے جو ایک نیکی کی دعوت شروع کی ہے تو ہم اس میں نہ بدنظمی پھیلانا چاہتے ہیں نہ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں نا کہ اردو میں ہی بات کروں، ورنہ سانو جڑی یہی پنجابی سپیکنگ ہے گجرانے دے رہن والے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب دے تے سانو بڑی اچھی طرح تے بڑی ڈاڈی گفتگو کرنی آندی ہے، لیکن اسی وہ دے بندے نہیں ہے، نہ ساری تربیت نہ ساری اسلاب دا طریقہ ہے کہ اسی کسی دے نال ولگر لینگویج استعمال کریے تے نہ ہی ساڈا کوئی بیٹھک ایسی ہے تے نہ ساڈا شعر تے نہ ساڈی طبیعت ایسی مافق ہوندی ہے. ٹھیک، اس واسطے اگر تسی مناظرہ کرنا ہے، لیکن اسی انہوں مناظرہ نہیں آکھاں گے اماد بھائی، اسی تسی ساڈے بھائی ہو ساڈے دوست ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں گا. ویسے تہاڈی میری ہے بالکل، میں تہاڈے نال پہلی بار مخاطب ہو رہا اس تو پہلا کدی میری تہاڈے نال کوئی اس قسم دی گل نہیں ہوئی، لیکن میں اکثر جنہاں گروپاں چ ایڈ سا تسی انہاں گروپاں جا کے تے گفتگو وغیرہ کردے رہے ہو، میں تانوں سندا رہا ہاں. ٹھیک ہے، اس واسطے بڑی محتبانہ گزارش ہے کہ پہلے تسی ایک خاکہ تیار کرو، نقشہ تیار کرو، موضوع ایک سلیکٹ کرو، وہ دے مطابق انشاءاللہ گل کران گے تے بڑے پیار نہ ادب احترام نہ تسی اللہ معاف کرے اگر خدا نہ خاصہ سانو گالاں بھی کڈو گے نا برا بھی کہو گے اسی نہیں جواب دواں گے انشاءاللہ، اسی ادب و احترام نہ گل کران گے لیکن ایک شرائط دے تحت اصول طے کر کے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اسی خادم دین دے تے تہاڈے بھی خادم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں گا، لیکن تسی پہلے کوئی نقشہ تیار کرو، ایک تسی واٹس ایپ تے آؤ یا ویڈیو تے ڈائریکٹ تسی شرائط وغیرہ طے کرنی ہے تے بسم اللہ میری جان کوئی ایسا رولا نہیں گا، لیکن پہلو ایک خاکہ تیار کرو، ایک ذہن بناؤ، وہ تے موضوع تیار کرو، پھر سارے معاملات کرو، پھر لائیو آواں گے تے انشاءاللہ تعالی 10 گھنٹے بھی تانوں دیاں گے، لائیو مناظرہ کران گے انشاءاللہ. کہ فیس ٹو فیس آنا چاہتے ہو فیس ٹو فیس بھی آن نوں تیار ہاں، کوئی ایڈا بڑا رولا نہیں گا. جی عدیل بھائی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ پیغام الگ سے مطمئن ٹھیک ہی ہے نا، اچھی بات کی، غلط بات تو نہیں نا کی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہم بھی یہی عرض کر رہے تھے ان کو کہ شرائط طے کر لیں تاکہ جی بولے. جی انشاءاللہ. اچھا چلیں اگلا سوال. یہ لنک کمنٹس میں سوال آیا تھا ایک کہ عذاب قبر کے حوالے سے بھی بتائیں، یہ سوال آیا ہے تو اس پر اگر احادیث کی روشنی میں کچھ عرض کر دیں تو جزاک اللہ. جی عذاب قبر سے بارے میں اب کیا کیا جائے، ہماری ایسی طبیعت بھی نہیں ہے کہ ڈرو 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 والی باتیں کریں، لیکن بات یہ ہے کہ بس اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ کی ذات وحدہ لا شریک جل شانہ اما نوالہ اپنے بندے کو واضح طور پہ فرما رہی ہے کہ میرے بندے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بالکل واضح حدیث متفق علیہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر اے میرے بندے تیرے گناہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائے، سمندر کی جا کے برابر بھی ہو جائیں، تو صرف ایک دفعہ اگر میری بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو عذاب قبر کے حوالے سے جو مختلف حدیث ملتی ہیں اس میں تو بالکل سردست یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، بندہ گوگل پہ بھی سرچ کرے تو سامنے آ جاتی ہے. اس پر نبی کریم نے خود دیکھا کہ بھائی قبر میں جو ہے نا وہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ 2 ٹہنیاں توڑیاں اور ادھر رکھی ہیں، تو فرمایا جتنی دیر تک یہ تر رہیں گی تو انشاءاللہ ان کو عذاب نہیں ہوگا. تو قبر کے عذاب سے بارے میں یہی ہے کہ بھائی استغفار کرنا چاہیے. اس پر حدیث تو بالکل جو عام زبانوں پہ بھی رہتی ہے کہ قبر کا عذاب بڑی بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس سے انسان کو جو ہے نا گناہوں سے بچیں گے، پر جتنا آپ نے اپنا دامن پاک کرنا ہے اتنا ہی آپ اللہ کی رحمت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو واضح قرآن میں فرما دیا کہ میں نے تمام سیدھے راستے بتا دیے انسان کو، پھر انسان چاہے اچھے کام کرے چاہے برے کام کرے. ٹھیک ہے جی قبلہ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ روح اور جسم کا تعلق نہیں ہوگا مرنے کے بعد، جو ہوتا ہے آخرت میں ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا نظریہ ہے روح اور جسم کا تعلق یہ مرنے کے بعد؟ دیکھیں جو روح اور جسم کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جسم جو ہوتا ہے نا وہ تو قبر میں ہی رہتا ہے، اور روح جو ہے بھائی وہ تو عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. اور بعض حدیث میں آیا بھی ہے کہ وہ جمعرات کو آتے ہیں. اب اس کی اسنادی حیثیت پہ بھی علماء نے کلام کیے ہوئے ہیں، کوئی صحیح کہتے ہیں کوئی ضعیف کہتے ہیں، اور ان کی شروحات بھی سلف صالحین نے یہ مختلف یا مسئلہ چلتا آ رہا ہے شروع سے. اس لیے اگر اس پہ آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو ہمارے ایک بہت ہی عزیز بھائی ہیں اسد طحاوی صاحب، فیس بک پہ کافی فیمس ہے، انہوں نے اس پر کافی اچھی تحریریں لکھی ہوئی ہیں کہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے تو اس سے مرنے کے بعد جو ہے نا وہ آخرت میں کیا معاملہ ہوتا ہے، اس پر تفصیلی اگر آپ نے اس کلام کرنا ہے
تو وہ آپ اسد حاوی صاحب کی وہ جائیں آپ فیس بک پہ، ادھر آپ کو وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ مل جائے گی. ادھر اتنا لمبی تفصیل بیان کرنا کوئی اتنا مقصود نہیں ہے، صرف ان شارٹ میں نے بتا دیا کہ جو روح کا تعلق ہوتا ہے وہ عالم ارواح سے ہوتا ہے، لیکن بعض احادیث میں آیا کہ وہ روح آتی بھی ہیں، گھر میں چکر بھی لگاتی ہیں، اور اپنے جو پیچھے معاملات لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں احوال. جزاک اللہ. جی حضرت نہیں جی اماد الاسلام آپ کو لگتا ہے مناظرے کا بہت ہی شوق چڑھے ہے. ان کو ابھی جواب دیا، یہ کہہ رہے دوبارہ جواب دو. ابھی ایک اور بندے آ گئے، اماد کو جواب دو. یہ دیکھیں یہ مرزا کا فین لکھا ہوا ہے. جی جی مرزا کا فین. جی جی بابا جی کمرے جی کیا کہتا ہے، اب ان کا نام نہیں نہ آ رہا، تو جو انجینئر صاحب کے فین ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کا اور ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ جل شان کی ذات اپنے فضل و کرم سے. تو بھائی میں اماد بھائی کو جواب یہ 5-7 منٹ کی پنجابی میں جواب دیا ہے کہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی ہم حاضر ہیں مناظرہ کرنے کے لیے. عدیل بھائی بھی حاضر ہے، میں بھی حاضر ہوں، بندہ نجید حاضر ہے، جس فورم پہ چاہیں بات کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ میری یہ پہلی سٹریمنگ ہے یوٹیوب پہ. میں اس سے پہلے یوٹیوب پہ کبھی نہیں آیا، لیکن فیس بک وغیرہ پہ میں نے کچھ ویڈیو اپنی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اماد بھائی کو بڑی ادب و احترام کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ ان کو گزارش کی ہے ہم نے کہ بھائی آپ ایک نقشہ تیار کریں، پہلے اپنا ایک ذہن بنائیں، ایک خاکہ تیار کریں کہ ہم نے اس چیز پہ مناظرہ کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کیونکہ یہ تو ان کا تو پہلے اپنا کوئی منہج نہیں ہے. اماد صاحب کا پہلی بات ہے اپنا منہج ہی نہیں ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، یہ سب کے پاس جاتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پالش کرتے ہیں. تو ان کی تو پالش ختم نہیں ہو رہی. ان کا منہج کیا؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں انجینئر کو بھی چھوڑ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں. ان کا اپنا منہج تو نہیں نا پہلے واضح، پہلے یہ اپنا منہج بتائیں، شرائط طے کریں. انہوں نے ہم سے مناظرہ کس صورت میں کرنا ہے کہ یہ نامہ بابی میں مسلم علمی کتابی انجینئر کے ماننے والے ہیں، یا جمہور سلف صالحین کو ماننے والے ہیں، یا حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، یا حنبلی ہیں. تو پہلے یہ ساری چیزیں واضح کریں کہ ان کا منہج کیا. تو اس منہج کو مد نظر تو ہم ان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے ان کو بولیں کہ پہلے اپنا ایک خاکہ تیار کریں، ہم سے پرائیویٹ میں رابطہ کریں. اگر آپ نے ساری باتیں ویڈیو میں ہی کرنی ہے تو بھائی پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ، اس خالق کل کی بس کرم نوازی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں. یہ طاہا بھائی کہتے ہیں جاہلوں کا کوئی منہج نہیں ہوتا، وہ کوئی بات نہیں طاہا بھائی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ایک گزارش پیش کر رہے ہیں، دیکھیں دونوں ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں اماد بھائی کو، بھائی ہمارا کام ہے، جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے نبی آپ کا کام صرف بتا دے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے، ڈنڈے کا زور پہ سمجھانا آپ کا کام نہیں ہے. میں مفہوماً آپ کو جب مفہوماً آیت کا مفہوم آگے میں نے بیان کیا، تو ہمارا کام بھی بتانا ہی ہے، ڈنڈے کا زور پہ گالیاں نکالنا. اصل میں یہ لوگ ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ انہاں دے گجے ہوئے نے جڑے گالاں کٹ دے نے تے گالاں کھاندے نے. یہ ان کی مطلب کہ ریت پہ چلنے والے لوگ ہیں کہ جن کا کام صرف یہی ہے کہ ولگر لینگویج استعمال کرنی ہے اور آگے تو سننی ہے، اور بس نعرے مارنے یا اس طرح کی الٹ پٹانگ حرکتیں کرنی ہے. تو ان سے گزارش کریں ایک نقشہ تیار کریں، موضوع تیار کریں، اپنا منہج بتائیں، شرائط طے کریں، پھر مناظرہ کریں. چاہے آپ واٹس ایپ پہ کر لیں، کال پہ شرائط طے کر لیں، ویڈیو پہ کر لیں، ویڈیو پہ کر لیں، لیکن پہلے اصول شرائط طے کریں. اس کے بعد آج انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آج ہم ان کو لنک بھیجیں، ان کو آن لائن لیں، آج ان سے ساری باتیں طے کریں. آج اپنا نمبر دیں تو واٹس ایپ کا، ہم ان کو پرائیویٹ ان سے واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے. آپ پھر ایک ویڈیو کا دن رکھ لیں گے، اگلی اب جمعے والے دن ہم نے پھر انشاءاللہ آنا ہے، یا اس سے پہلے کو دن رکھ لیں، مشاورت کے ساتھ ایک دن رکھ لیتے ہیں، پھر بات کر لیں گے. میں بھائی خادم دین کا بھی اور آپ کا بھی الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پہلے ایک نقشہ انشاءاللہ آپ کو تیار کرنا ہوگا، اصولوں کے تحت بات ہوتی ہے. ٹھیک
ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا اگلا سوال میں کر لیتا ہوں, کافی گفتگو ہو گئی ماد الاسلام کے لیے. کوئی بات نہیں ہے. جی جی حضرت, اگلا سوال یہ کہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ملتی ہے, اس کو پیش کرنے کے بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مال حرام جو ہے وہ کھانے کی تلقین کرتے تھے. اس روایت کے حوالے سے برائے کرم ارشاد فرمائے کہ وہ روایت کیا ہے اور اس کا مصداق کیا ہے. جی یہ جو آپ نے 4676 نمبر سوال ہوا ہے نا پہلے, یہ وہ میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے. جزاک اللہ جزاک. جی 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 بالکل بالکل, حضرت بھول گیا میں. سوال 2 بار ہوتا ہے, یہ آپ کو مغالطہ لگا ہے کہ ڈیٹیل میں نے بتا دیا کہ وہ عبد الرحمان بن عبد الرب کعبہ رحمت اللہ علیہ جو اپنی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں نا, کہ ان کا یہ ماننا تھا, میں پھر تھوڑی سی ان شارٹ بتاتا ہوں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو حضرت معاویہ نے قتال کیا وہ باطل تھا, وہ نہ حق پر مبنی تھا, اور جو مال لوٹا, مال تو لوٹا ہی نہیں ہے, یہ تو بات ان کی ویسی غلط ہے. مال تو کوئی نہیں لوٹا, کسی سند سے یہ ثابت نہیں ہے حضرت معاویہ نے مال لوٹا یا مولا علی نے لوٹا. وہ تو پہلے مولا علی اعلان کر رہے تھے بھائی جو بھاگنے اس کو چھوڑ دینا, اور مال نہیں کسی کا لوٹنا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں ویسی فارغ ہیں, یہ ان کا اپنا اتحاد ہے جو بھائی درست نہیں ہے. جو تابعی ہیں وہ اپنا فہم بیان کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے, کیونکہ وہ اجتہاد پہ مبنی تھا, اور وہ اجتہاد کی نعوذ باللہ نفی کر رہے ہیں جو کہ درست نہیں ہے, اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اجتہاد میں مصیب تھے, حق پر تھے, اور حضرت معاویہ نے اپنے اجتہاد میں جو ہے نا وہ خطا کی ہے. یہی اہل سنت کا اجماعی اور متفق علیہ عقیدہ الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا ایک اور روایت ہے, وہ صحابہ کرام کے حوالے سے بعض لوگ وہ پیش کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو الفاظ ہیں نا اس میں الفاظ ہیں اصحابی. اصحابی کے بعد ہے کہ وہ حوض کوثر پر آئیں گے, اور ان کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ تم دور ہو جاؤ اس سے. تو اس سے مراد کون ہے اصحابی, اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ اصحابی سے مراد کون ہے, اور اس روایت کے حوالے سے کہ کیا اہل سنت کا اس پر منہج ہے. اب دیکھیں نا کہ قبلہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب جو میں نے پہلے روایت پڑھی ہے, جو پہلے سوال پہ میں نے ایک روایت پیش کی تھی بخاری کی 4349 نمبر, اور مسلم کی 6415 نمبر, مسلم کی انٹرنیشنل میں. اب اس میں نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی کی موجودگی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایک مسلم جو ایک گروہ جمع ہوا ہے جہاد کے لیے, تو ان کی جو صحابی کی موجودگی ہے وہ فتح و کامرانی کا باعث بن رہی ہے, کہ اللہ صحابی کی موجودگی ویسے مسلمانوں کو فتح عطا کر رہا ہے. اگر ایک صحابی کی موجودگی وہ مسلمانوں کی فتح و نصرت کا باعث بن رہی ہے, تو وہ نعوذ باللہ من ذالک حوض کوثر سے ان کو دھتکارا جائے گا. یہاں صحابی سے مراد اگر وہ ہیں اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک, ٹھیک ہے, تو پھر یہ نبی کریم علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, تو اس یہاں اصحابی سے مراد بعد کی امت کے لوگ ہیں. اس کی میں انشاءاللہ چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے ان کی طرف سے بخاری کی, جو مرزا صاحب نے اپنے پمفلیٹر میں بھی لکھی ہوئی ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ نبی کریم علیہ السلام نے احد کے مقام پہ جو ہے نا 8 سال بعد شہیدان احد پہ نماز جنازہ پڑھی. ٹھیک ہے, تو پھر آگے ان کی منقبت بیان کی, پھر فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ آؤں گا. یہ دوسرے مطلب والی ہے, ایک اصحابی والی ہے اور ایک یہ دوسری والی ہے, جس سے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تم میرے بعد شرک کرو گے. ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے, حسد کرو گے, ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے, وہ بھی ذکر آ گیا, دھتکارنے والا اور یہ مال کھانے والا. ٹھیک ہے, اب اگر اس سے یہ مخاطب اگر اصحابی سے مراد اصحاب رسول ہے, یا جو یہ حسد کریں گے مال لوٹیں گے, تو اگر اس کا مداق صرف صحابہ ہیں, دوسری امت کے لوگ نہیں ہیں, تو جو صحابہ کا اپنا عمل ہے جو مال غنیمت کے بارے میں, دنیا کے مال متاع کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو اس کا میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مال غنیمت ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے. یا جنگ فتح ہوتی تھی تو ان کا انداز گفتگو یا مال کو اکٹھا کرنا, دنیا بنانا, اگر یہ مقصد تھا تو پھر تو اصحابی سے مراد اصحاب رسول ہونے چاہیے.
اگر نہیں تو یہاں جو حضرت، میں آپ کو ایک عمل پیش کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کا، جو مسلم کی روایت ہے 4588 نمبر 4588 مسلم کی. اب اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے نا چند کفار کو جو ہے نا وہ قید کر لیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر عمر سے کہا، دونوں سے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ان قیدیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارے عمر دراز اور ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں. حضرت ابو بکر فرما رہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لے، اس سے ہمیں کفار کے خلاف قوت حاصل ہوگی. فرما رہے حضرت ابوبکر کی رائے یہ ہے کہ ہمیں ان سے فدیہ لیں ان کی جانوں کے عوض، اور وہ ہم کفار کے خلاف قوت میں استعمال کریں گے، اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے. تو نبی کریم نے یہ سننے کے بعد فرمایا اے عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رائے وہ نہیں جو حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کی گردنیں اتار دیں، اور جو عقیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت مولا علی کے حوالے کر دیں اور وہ اس کی گردن اتار دیں، اور جو فلاں فلاں بندہ میرا رشتہ دار ہے تو اس کو میرے حوالے کر دیں اور میں اس کی جو ہے نا گردن اتار دوں، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کے بڑے لوگ ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کی رائے پسند فرمائی اور حضرت عمر کی نہیں فرمائی. اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جب مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے تو حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے فدیہ لے کے ہم کفار کے خلاف قوت کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ اپنے لیے. اگر یہ مال صحابہ اپنے لیے اکٹھا کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر وہاں صحابی سے مراد تو یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ یہ مراد ہونا چاہیے. صحابہ تو جو بھی مال آتا تھا وہ تو کفار کے خلاف قوت کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے. وہ تو سب کچھ جو ہے، اب آپ یہ تو روافض یہ چیزیں مانتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں وہ بالکل مفلسی کی گزاری ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں اصحابی سے مراد بعد کی امت کے لوگ ہیں، وہ پہلے والے نہیں ہیں. اب اس کی جو ہے نا کہ میں کچھ اور بھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو بخاری کی روایت ہے 6427 نمبر 6427، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کر رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تمہارے لیے زمین کی برکتیں نکال دے گا، ٹھیک ہے. تمہارے متعلق جس بات کا جو وہ حدیث کا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تمہارے متعلق جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے زمین کی برکتیں نکال دے گا. تو انہوں نے عرض کی کہ زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا داری کی زیب و زینت. تو ایک شخص نے عرض کیا کیا برائی کے ساتھ بھلائی بھی آتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے. جب وہ صحابی نے یہ بتایا نا کہ زیب و زینت کے ساتھ کا برائی کے ساتھ بھلائی بھی آتی ہے، نبی کریم بالکل خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ گمان گزرا کہ آپ وہی کا نزول ہو رہا ہے. پھر آپ کی جو جبین مبارک ہے اس سے جو نبی کریم نے پسینہ پونجتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہاں وہ سوال کرنے والا، اس کو حاضر کرو. تو وہ حاضر ہو گیا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس سوال کرنے کہتے ہیں کہ یہ جان کر جب اس نے یہ سارا واقعہ پوچھا وہ باعث بنا اس ساری بشارت کا، تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے. اگر نبی کریم کی اس جو چمک دھمک ہے، نبی کریم کا مسکرانا ہے، تو اگر یہ جو چمک دھمک ہے اگر اس میں صحابہ کرام جو اس کا ذکر ہوتا تو پھر وہ صحابی اس کی کیوں تعریف کرتے؟ اگر چمک دمک میں پڑھنے والے سے مراد اصحاب رسول ہوتے، مال متا اکٹھا کرنے سے مراد اصحاب رسول ہوتے، حضرت ابو سعید ان کی کیوں تعریف کرتے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا بالکل اس حدیث سے یہ ظاہر معنی نکل رہا ہے کہ اس اصحابی سے مراد یا حسد کرنے سے مراد یا گردنے مارنے سے مراد اصحاب رسول نہیں ہے، یہ امت کے بعد کے لوگ ہیں. یہ میں نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ صحابی اس پر اس کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے
جو نبی کریم کا ایک اور فرمان موجود ہے مسلم میں جو 7258 نمبر ہے. اب اس میں بھی جو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور جب زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی تھی ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. اب اس کو آپ نا ذہن میں رکھیں. اس روایت جو میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں 7258 نمبر، اب اس کے نبی کریم کیا فرما رہے ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی اور مجھے سرخ و سفید 2 خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ ان کو عام قید سالی سے ہلاک نہ کرے اور ان کے علاوہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو ان کی جانوں کو مباح کرے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا بے شک میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ رد نہیں ہوتا، بے شک میں نے تمہاری امت کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو عام قید سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کو جانوں کو مباح کرے، خواہ ان کے خلاف تمام روئے زمین جمع ہو جائیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی. یہ نبی کریم فرما رہا ہے کہ میری امت ان قریب میری امت کی حکومت، یہ فرما رہے ان قریب کہہ رہے ہیں کہ بعد کے جو لوگ ہوں گے آگے کیا فرماتے ہیں ہاں اس امت کے بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے اور بعض کو قید کر دیں گے. اب نبی کریم فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ بعض کو ہلاک کریں گے اور بعض کو قید کریں گے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ایک وقت آئے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں عادل بھائی؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، بالکل سمجھ رہا ہوں. تو یہ ایک لفظ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ یہاں اصحابی سے مراد یا گردنیں پھلانگنے یا گردنیں مارنے سے، حسد کرنے سے، مال و متاع لوٹنے سے یہ مراد ہی اصحاب رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ اگر تم بھی چوری کرو گی تو میں تمہارے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا، تو یہ صرف خطاب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو نہیں ہے، یہ خطاب امت کی عورتوں کو ہے، یہ خطاب ہم کو ہے، یہ بعد کی امت کو خطاب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیدہ کو خاص مخاطب نہیں کیا جا رہا. جیسے نبی کریم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اے اہل قریش وہ جمع کر کے کہ بھائی میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، نہ کہ اپنی ذات یا فرد واحد کو. ٹھیک ہے. تو یا حضرت خالد بن ولید کو یہ کہنا کہ تم میرے صحابی کو جو ہے نا برا نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ بھائی امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ہر جگہ مراد وہ نہیں ہوتا جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا سامنے کیا جا رہا ہے. اس طرح تو دین سارا صحابہ تک ہی محدود رہ جائے گا کہ ہر بات اگر صحابہ کو مخاطب کی جا رہی ہے تو نمازیں پڑھنے کو بھی صحابہ کو دیا گیا. اب ہمیں تو نہیں، نعوذ باللہ ہمارا نام تو نہیں لیا گیا، مخاطب صحابہ تھے لیکن پیغام امت کو ہے. تو اس روایت سے یہ جو مسلم کی 7258 نمبر روایت ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو گردنیں ماریں گے، یہ جو نعوذ باللہ من ذالک حسد کریں گے، یہ جو لفظ اصحابی صاحب جن کو دتکارا جائے گا، جن کو یہ کہا جائے گا کہ مطلب کہ تم نے دین بدلا تھا، تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، وہ بعد کے آنے والے لوگ ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ صحابہ کرام نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، جن کا وجود یا جن کا جسم مبارک جس جگہ موجود ہو اللہ ان کی برکت سے مسلمانوں کو جہاد میں فتح عطا کر رہا ہے، تو ان کو نعوذ باللہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جاؤ چلے جاؤ. حالانکہ جب یہ روایت پیش کی جاتی ہے تو جو یہ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا، تو پھر ان کو کیسے پتا کہ نبی کریم ادھر کھڑے ہوں گے، پھر نبی کریم علیہ السلام بتائیں گے، پھر سارا نبی کریم نے واقعہ بھی سنایا. نبی کریم تو مدینہ پاک میں موجود ہے تو پھر وہ حشر کا سارا واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں. تو جو یہ عقل کے اندھے یہ روایت پیش کرتے ہیں پھر پہلے وہ ادھر سے عقیدہ علم غیب کو قبول کریں کیونکہ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سے یہ بھی ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ کانوں سے گزرتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے وہ دلوں میں اترتی ہے. تو یہ دل سے تو کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے نا بس اگلے بندوں کو بھی کیا سمجھ آ سکتی ہے. جی خاقان بھائی اگلا سوال کروں؟ جی اتنی ڈیٹیل کافی ہے، مطلب آپ سمجھ آئی ہے کہ میرا جی بالکل بالکل سمجھ آ گئی، بالکل سمجھ آ گئی ہے.
آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی بات کی، اس لیے میں نے نا 2-3 حدیثیں لفظ بلفظ پڑھی ہیں، حوالے بھی بتائے ہیں کہ صحابی سے مراد یا حسد کرنے سے مراد، گردنے مارنے سے مراد، دھتکارنے سے مراد یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو یہ جو اس سے مراد ہے وہ بعد کی امت کے لوگ ہیں. اور جو میں نے 7258 نمبر پڑھی ہے اس میں نبی کریم فرما رہے ان قریب ایک امت آئے گی، ان قریب میری ایک امت آئے گی. ٹھیک ہے، ان قریب سے مراد بعد کے لوگ ہیں، اصحاب رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. اچھا رجب المرجب شریف ہے، تو اسی مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مقدس بھی ہے. تو حدیث 2812 یہ بہت زیادہ مشہور کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے چند سوالات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ یہ جو باغیہ ہے یہ باغی گروہ کون سا ہے؟ کیا خوارج کا ہے یا ابو الگادیہ؟ یہ گروہ کون ہے؟ قاتل کون تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ 2812 پر تو بہت سارے سوالات، بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. تو ایک مختصر سا عقیدہ اہل سنت منہج محدثین اس پر بیان کر دیں کہ 2812 کے حوالے سے محدثین نے اپنی کیا کیا رائے نقل کی ہے. جزاک اللہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تقتل الفئۃ الباغیہ پر آپ اگر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے نا، تو انہوں نے تو فتح الباری میں ساری باتیں کی ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری جو اس روایت کے راوی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ جو اگلے الفاظ ہے نا کہ وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، جہنم کی طرف وہ بلائیں گے، یہ بات انہوں نے نبی کریم سے نہیں سنے. تو جب اس روایت میں ہی اختلاف ہے تو پھر اس پر اتنا رولا ڈالا جائے جی عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ کرے گا، فلاں کرے گا. اب اس پر آپ بات کرنے کے لیے بھائی ایک علیحدہ لیکچر چاہیے. میں سیدھی سی ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. جب عقیدہ اہل سنت یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ آپ یہ دل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیں یہ میرے سامنے فتح الباری بالکل موجود ہے. اب میرا کیمرہ نہیں نہ چل رہا، میرے کیمرے موومنٹ نہیں ہو رہی، اس لیے وہ شاید مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. آپ کا کیمرہ بالکل صحیح آ رہا ہے. نہیں میری ویڈیو چل رہی ہے، مجھے ادھر پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا موبائل کا. ابھی بند ہوئی ہے، پہلے چل رہی تھی جب آپ کتاب دکھا رہے تھے فتح الباری. اب صحیح ہے. آپ دیکھیں نا ادھر یہ پیچھے فتح الباری پڑھیے، میں کیا کھول کے دکھاؤں. آپ دیکھیں نا کہ جب متفق علیہ، میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. جب عقیدہ اہل سنت، میں صرف 1 منٹ. اب آپ یہ بالکل فتح الباری کی جو حدیث نمبر 7083 نمبر روایت ہے، 7083. اب اس میں واضح طور پر امام ابن حجر عسقلانی اجماع امت اتفق اہل السنہ کے الفاظ سے نقل کر رہے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کی وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی ہیں، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اجتہاد کیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اجتہاد کو درست پہ ہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ نے ان باتوں کی ڈیٹیل میں جا کے کیا کرنا ہے. اس میں سوائے تنقید کے، توہین کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. جیسے ہم اب ڈیٹیل میں جب دیکھیں نا عدیل بھائی، جب ہمیں اہل سنہ نے یہ عقیدہ دے دیا کہتے ہیں مولا علی حق پہ ہیں، مصیب تھے، حضرت معاویہ نے خطائی تاجی کی، اب بس بات ختم ہے. اب اس میں آپ نے کیا نکالنا ہے؟ جب اہل سنت نے ہم نے عقیدہ دے دیا کہ مولا علی نے اجتہاد کیا وہ درست تھا، حضرت معاویہ نے اجتہاد کیا وہ ان سے خطا ہوئی ہے، خطا اجتہادی ہوئی ہے، بس بات ختم ہے. نہ ان پر لعنت کرنی جائز ہے، نہ تنقید کرنی جائز ہے. یہ فتح الباری آپ دیکھ لیں 7083 نمبر، آپ امداد القاری دیکھ لیں حدیث نمبر 31 کے تحت، آپ پھر امداد القاری جو ہے وہ حدیث نمبر 447 کے تحت آپ پڑھ لیں. پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 6149 نمبر شرح صحیح مسلم میں 6104 نمبر روایت کے تحت آپ پڑھ لیں. یہی شرح کی حضرت معاویہ نے خطائی تاجی کی ہے. آپ مرکات ملا علی قاری کی دیکھ لیں، اس میں بھی جو ہے وہ جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 32 ہے، جلد نمبر 11 صفحہ 151 ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں. تو یہی انہوں نے بات کی ہوئی ہے. بلکہ مرکات المفاتی جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اب آخری بات جو عقیدہ اہل سنت کی اس موضوع پہ مختصر
کہ جو مرکات میں ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کا قول لکھ رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 32 پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو بچائے رکھا ہے، تو اب ہم ان کی برائی کر کے اپنی زبانوں کو ملوث نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم ان قتال میں شامل نہیں تھے، ان کے خون ہمارے ہاتھوں سے پاک ہے، اور اب ہم اپنی زبانوں کو نہیں کھولیں گے۔ یہ جو کمرے والی سرکار ہے، جیل میں رادہ، جو یہ کہتا ہے بھائی باتیں کوڈ ہوئی ہیں تو ہم کریں نا، اگر کرنی نہیں تھی تو محدثین نے لکھی کیوں ہے؟ تو بھائی عمر بن عبدالعزیز جس کو تم خلیفہ راشد مان رہے ہو، اور ہم بھی ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، رضوان اللہ اجمعین، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے ہمیں اللہ نے ان سے بچا لیا، ہم ان قتال میں شامل نہیں تھے، ہمارے خون، ان کے جو ہمارے ہاتھ ان کے خون سے نہیں رنگے، اب ہم اپنی زبانوں کو بھی نہیں ان کی مطلب کہ ان کو زبان تاندرات ان پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ جب عمر عبدالعزیز کا قول ہمارے طرف موجود ہے خلیفہ راشد کا کہ ہم شکر ہے ہمارے ہاتھ ان کے خون سے پاک ہے، اور ہم اپنی زبانوں کو بھی ان کی عزتوں سے محفوظ رکھیں گے اور ان پر زبان تاندرات نہیں کریں گے۔ اب اس میں مزید ڈیٹیل جائیں گے تو بھائی پھر جو ہے نا معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جب اہل سنت نے ہمیں عقیدہ دے دی ہے کہ مولا علی برحق امام تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطا ہدایتی کی تھی، بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک طویل گفتگو ہو اور ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو تو اس کے لیے ایک دن مقرر کرنا پڑے گا۔ اس طرح ان شارٹ کسی چیز پر کوئی حکم لگانا یہ غیر مناسب ہوگا، پھر اس طرح بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تخت فیات الباغیہ کا مزداق ٹھہرانا، پھر اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری کا فام بیان کرنا، کیونکہ راوی حدیث جو ہوتا ہے وہ روایت کو زیادہ جانتا ہے سب سے، اب ان کا اپنا فام کیا ہے، وہ حدیث میں کیا ہوا ہے، اب وہ ادھر کھولنے لگ پڑوں گا تو 2 گھنٹے ادھر ہی لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تخت اگر 281 ایک علیحدہ ایک آپ دن رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ انشاءاللہ ویڈیو بنا لیں گے، اس طرح یہ غیر مناسب ہوگا، ہم آدھی ادھوری باتیں کر دیں، لوگوں کو سمجھ بھی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے علیحدہ جو اہل سنت نے ہمیں عقیدہ دے دیا مولا علی حق پہ ہیں، حضرت معاویہ نے خطا ہدایتی کیا، بس بات ختم، ہماری آنکھیں بند ہیں ادھر۔ ہم نے اس میں بیچ میں جا کے یہ نہیں سوچنا کہ اوتھے کی ہویا سی تے انج کی ہویا سی، وہ فلاں نے حضرت ابو القادیہ نے انج کیتا، فلاں نے انج کیتا، بھائی ہر طرح کی دلائل موجود ہیں، گفتگو علماء نے کی ہیں، سلف صالحین نے کی ہیں، انہوں نے باتیں بھی کی ہیں، رجوع بھی کی ہیں، توبہ بھی کی ہے، سارے کام کیے ہیں۔ اب ہمیں کوئی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو سلف باتیں کر کے ہمیں وہی مینوان قبول ہے، ہم اس میں بحثوں میں نہیں گھسنا چاہتے۔ جی انشاءاللہ خاقان بھائی اس کو اس طرح رکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس چونکہ جمعہ بھی ہے، پھر اگلا اتوار ہے، 22 رجب المرجب سے پہلے ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام دے کر اس کو نا، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی ذات پر، اس پر انشاءاللہ ہم اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ اب ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات ہے، آج جو سب سے پہلے جس نے اس سے معاویہ پر اعتراضات کیا تھا ہمارے ایک وہ کہتے ہیں نیو جنریشن کے مجدد ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نیو جنریشن کے مجدد کون ہے؟ جی جی، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھائیں، ان کے قصیدے گائیں، ان کا یہ کریں، ان کا وہ کریں، تو یہ 1400 سال میں کسی سے نہیں کیا۔ اب یہ کتاب ان کی پڑھی ہوئی ہے میرے پاس، میں 1 منٹ نا آپ ذرا ویٹ کریں، 1 منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ جی جی، آپ میں ویٹ کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی گفتگو کر رہا ہوں میں۔ ہمارے یہ انجینئر عباس بھائی انجینئر محمد علی مرزا کے صحابی نہیں ہیں، یہ الحمدللہ میرے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہے، یہ میرے شہر میں بھی آئے تھے، مجھ سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی، اور ایک ہماری پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بہت سارے انکشافات کرے تھے، اگر دیکھنا چاہتے ہوں احباب تو آپ میرا جو پرانا سنی ریسرچ سینٹر جو آفیشیل نہیں ہے اس چینل پر جا کر ہماری پوری گفتگو سن لیں، اس میں بہت سارے انکشافات موجود ہیں۔ تو بہرحال انجینئر عباس صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے شاگرد نہیں ہیں، یہ انہیں کافی ٹائم پہلے چھوڑ چکے ہیں، اور
اختلافات بہت سارے ہیں ان کے، اور یہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ آسان حل ہے، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انجینئر عباس بھائی ہمارے ہی ہیں، دوست ہیں. کچھ عقائد میں اختلاف ہے ان کو ہم سے، لیکن مرزا صاحب کے یہ شاگرد نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سعد حسین رضوی بھائی ان سے پوچھ رہے تھے. یہ ماشاءاللہ ان کا کمنٹ بھی آ گیا ہے. اب احباب سے گزارش ہے کہ دعا کریں. طبیعت ناساز ہے، اس کی میں آسانی ہو جائے. طبیعت کے اندر ویڈیوز بنانے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے. خاقان بھائی آ گئے، انشاءاللہ ان سے گفتگو سنتے ہیں آگے. جی خاقان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. جی جی آ رہی ہے. یہ جو ماشاءاللہ مجدد صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. یہ دیکھیں، یہ فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی جی اس میں آپ نے بات کی ہے نا رجب کے حوالے سے، ایک حوالہ دیتا ہوں. اب اس میں یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو ان کا نا صفحہ نمبر 271 ہے. میں ایڈیشن بھی بتا دیتا ہوں کس سال کا ہے. یہ جو ہے نا اشاعت اس کی جو ہے نا، یہ 2006 کا نسخہ میرے پاس، جو اس کی 11ویں 12ویں اشاعت ہوئی تھی جنوری 2006 کا. ٹھیک ہے، کیونکہ صفحہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے مختلف اشاعت میں. ٹھیک، تو اس میں جو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آئیے شہادت امام حسین سے دوسرا سبق امن کا حاصل کریں. ہر کسی کو یاد حسین اپنے اپنے طریقے سے منانے کی اجازت ہونی چاہیے. ہر ایک کو عظمت صحابہ کرام کی یاد منانے کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ پاک سرزمین ہے. پاک سرزمین ہے ہی اسی لیے کہ یہاں صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے گونجے، اہل بیت اطہار کی عظمت و محبت کے ترانے گائے جائیں. جس سرزمین پر صحابہ کرام کی بے ادبی گستاخی ہو، صحابہ کرام کو گالی دی جائے، اہل بیت پر تان زنی ہو، الزام تراشی ہو، گستاخی ہو، پھر وہاں مسلمان زندہ بھی رہیں تو وہ مسلمان بے غیرت ہیں، بے حمیت ہیں. مسلمانوں کی سرزمین پر نہ تو صحابہ کرام کے خلاف زبان کھلنی چاہیے، نہ ہی اہل بیت پاک رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بے ادبی کی زبان کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں مطلقاً طور پر مجدد صاحب جو آج کل نئے نئے ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو عظمت صحابہ کی یاد منانے کی جو اجازت ہونی چاہیے اپنے اپنے طریقے سے، کہ ہر صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے گونجنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا سارے معاملات کرنے کی اجازت ہے. یہ خود دے رہے ہیں کہ ترانے گونجے جائیں، ان کے عرس منائے جائیں، یاد منائی جائیں. یاد منانے، عرس منانا، یہ یاد منانا عرس منانے کے مترادف ہی ہے. اب یہ خود اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں ہر صحابی کا عرس بنانا جائز ہے، ہر صحابی کا بلکہ یاد ان کی منانی چاہیے. تو عرس تو اس لیے منایا جاتا ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے، سارے کام کیے جائے. مجدد صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. تو آج کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، کسی نے یہ کام نہیں کیا. میں کہتا ہوں قیامت کی صبح تک ٹائم ہے. کس محدث نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں یاد میرے معاویہ کانفرنس نہیں کرنی چاہیے، یا ان کا عرس نہیں منانا چاہیے، یا یہ دیگر جو کنڈے وغیرہ یہ نہیں کرنے چاہیے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک حوالہ کوئی بندہ آگے پیش کرے. یہ خود جو سارے عرس بناتے ہیں، یہ کیا ثابت کر سکتے ہیں ہمارے متقدمین اسلاف تھے کہ یہ کام انہوں نے کیے ہیں؟ یہ تو آپ پیش کرتے ہیں نا کہ اس حدیث کے تحت یہ ہم کام کرتے ہیں، اس قرآن کی آیت یہ ہم کام کرتے ہیں، ہم ان کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، ان کو نظر و نیاز کرتے ہیں. تو بھائی حقیقی معنی میں تو تم کچھ بھی نہیں ثابت کر سکتے. اگر جس طرح غیر مقلد آپ سے تقاضا کرتے ہیں، وہ تو قرآن و سنت کے نزدیک تو بالکل بعد میں موجود ہے کہ یہ کلام الہی پڑھ کے سارے کام کرنا جائز ہے. تو مجدد صاحب تو خود کہہ رہے ہیں ہر صحابی کا میلاد منانا جائز ہے، اس کے ترانے گونجنے چاہیے اور اپنے طریقے سے منانا چاہیے. تو جب کوئی منا رہا ہے تو پھر آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے نہیں کیا. تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کس نے کیا، اس کے حوالہ دیں پھر. یا ان کا حضرت معاویہ کا عرس بنانا اگر ناجائز ہے تو بھائی کس نے بولا؟ ٹھیک ہے، اس کا حوالہ ہمیں دے، ہم مان لیں گے، بات ختم ہے. خاقان بھائی جزاک اللہ، بڑی نوازش، آپ نے وقت عنایت فرمایا. ٹائم کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب اگلی بار کوشش یہ کریں گے کہ 9:30 یا 9 بجے کی ٹائمنگ سے شروع کریں، کیونکہ
ساری چیزیں بہت زیادہ معاملات ہیں. پھر سردی ہے, لوگ سو جاتے ہیں جلدی, تو سردیوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 9 بجے رکھ لیا جائے. باقی اللہ خیر فرمائے. آج کے لیے سوالات کافی ہے. آخر میں آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو لبیک. جی سعد حسین رضوی صاحب ہیں, یہ انہوں نے بات کیا ہے کہ غوث پاک نے غنیہ شریف میں مشاجرت صحابہ میں خاموش کرنے کا حکم فرمایا ہے, مگر پیغمبر کہتا ہے تمہارے قائد غوث پاک سے نہیں ملتے بلکہ میرے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا کہ ایک سید زادے تھے, اب نام ان کا میں کیا لوں, غیر اتنے معروف نہیں ہے, پتہ نہیں کون تھے, بس کہتے میں سید ہوں, سید فلاں فلاں قادری. ادھر کراچی کے تھے, رہتے کہ سندھی تھے یا عدیل بھائی کے پاس کسی شہر میں رہتے تھے. اب وہ ڈالے کا در معاویہ کو گالی انہوں نے نکالی, نعوذ باللہ, واٹس ایپ کال مجھے انہوں نے ویڈیو کی نا, گالیاں نکالنا کہ بڑے معاویہ یہ معاویہ وہ. تو میں نے بولا شاہ صاحب آپ سید ہیں, اتنا جلال میں نہ آئے, نام کیا آپ کا؟ جی میرا نام سید محمد فلاں 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 قادری ہے. میں جی قادری کیوں کہتے ہیں؟ جی قادری ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں, یہ ہیں یہ ہیں. میں نے کہا غوث پاک کو مانتے ہیں کہ غوث پاک کی بھی مانتے ہیں؟ جی ہمارا سب کچھ غوث پاک ہے. جیسے پھر وہ جاہو جلال کی غوث پاک کی منقبت شروع کی. میں نے غنیۃ الطالبین کا پھر حوالہ دیا حضرت معاویہ کے حوالے سے, تو 15 منٹ سوچ میں پڑ گئے کہ مولوی صاحب نے کیا کام کیا. ٹھیک ہے, اب وہاں لکھا ہوا کہ حضرت معاویہ امام ہے ہمارے, ہمیں ان کے خلاف زبان تان دراز نہیں کرنا, خاموشی کرنی ہے, ان کا ادب کرنا, ان کی تعظیم کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت نے ان کی تعظیم میں فضائل بیان کی ہیں, قرآن و سنت میں ان کے لیے فضائل آئے ہیں. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں. تو یقین مانے اللہ میرا جانتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی مکر گیا. وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ان کے نانا کی اولاد پر ظلم کرتا رہا, نعوذ باللہ, حضرت معاویہ کو بہتان لگا رہا تھا, تو غوث پاک یہ کہہ سکتے ہیں یہ غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے. وہ ویسے ہی فارغ ہو گیا. میں کہا چلو ٹھیک ہے, ابھی تم نے بولا غوث پاک کی کتاب ہے, پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اب اپنے خلاف آتا ہی ہے تو یہ غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے. اب 1.25 سال سے اوپر ہو گیا, اور 8 دن کا ٹائم انہوں نے لیا تھا. جی میں ساری لٹریچر لکھ کے آپ سے میں نے لائیو مناظرہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, میں لکھ کے آؤں گا, تیاری کر کے آؤں گا, میں نے ذرا کام جانا ہے, پھر آؤں گا, پھر یہ کروں گا. وہ موصوف شاہ صاحب آج تک نہیں آئے. میسج بھی کرتا رہا ہوں لیکن کوئی عطا پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس غار میں جا کے چھپ گئے ہیں اور مجھے بلاک کیا ہوا ہے. جزاک اللہ. کیا بات ہے. اور نا ویسے آخری بات, جی جی اور آخری یہ کروں گا آپ سے ہاتھ باندھ کے کہ دیکھیں ہم نے جن سے دین سیکھا نا وہ بڑا دلیری والا سیکھا. دیکھیں میں ایک مڈل کلاس سے بھی ہلکی فیملی کا میں بندہ ہوں, کوئی اتنا امیر نہیں ہوں, کوئی گاڑی نہیں ہے, بائک نہیں ہے, لوکلی سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک جو بات امیر المجاہدین علامہ حافظ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی تھی کہ وہ پنجابی میں کہتے تھے نا کہ پتر جو گل کرنی ہے نا تے ڈنڈے بھی پینے نے. اگر آپ دفاع یا ڈٹ نہیں نہ سکتے, اگر پولیس کی مارے نہیں کھا سکتے تو بات بھی نہ کرو, پھر آپ گھر بیٹھ کے نا تسبیح بس چلائیں, تسبیح پھیرے, تسبیح چھکو گھر بیٹھ کے. جے حق دی گل کرنی ہے, حق کی بات آپ نے کرنی ہے تو پھر مار کھانی پڑے گی, پھر جیل جانا پڑے گا, پھر سارے آپ کو کام کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت دیکھ لیں, ٹھیک ہے, دیگر ائمہ مجتہدین کی آپ سیرت دیکھ لیں, ادھر آئے برصغیر میں فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, اور دیگر اپنے اسلاف کو دیکھ لیں یا جانے دے دی ہیں. آپ 1857 کی تاریخ دیکھ لیں, یقین مانے جب انگریزوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اب داڑھی کسی نے نہیں رکھنی, یقین مانے میں نے پکچر دیکھی ہیں, یقین مانے بوڑھے بوڑھے جو علماء تھے ان کو توپوں کے آگے رکھ کے توپیں چلائی گئی ہیں, اس وجہ سے انہوں نے داڑیاں نہیں تھی منڈوائی. آج جو خبیث لوگ کہتے ہیں مولوی کو کیا پتا ہے, مولویوں نے کون سا دین کا کام کیا, مولویوں نے یہ کیا کیا, اور مولویوں نے تو بھائی اللہ ان کی قبر پہ رحمت رضوان کی بارش فرمائے, انہوں نے داڑیاں نہیں اتروائی, جانیں اپنی دی ہیں. یہ مولویوں کے کردار ہے, انہوں نے مولویوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس کا جو مین میں نے ماخذ بیان کرنا ہے, آپ اگر اختلاف کرتے ہیں نا, آپ کو اگر میں نے ساری باتیں کی ہیں, آپ کو اختلاف ہو گیا, آپ کا کام ہے اس کو میرے سامنے بیٹھ کے حل کرنا, نہ کہ یہ کہنا جی آپ ادھر جواب دے دیں میں ادھر جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے,
آپ اپنی گردان سنا دے، میں اپنی گردان سنا دوں گا. بھائی بیچ تو عوام تو الجھے گی، عوام کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا. وہ تو نہ ادھر کی طرف رہیں گے نہ ادھر کی طرف، وہ تو بیچ میں صرف وہ بیل کی طرح ٹلی، پنجابی میں کہتے ہیں ٹلی کی طرح بچھی رہیں گے، ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. ہمارا یہ جو موجودہ ہمارے علماء کا طریقہ یہ بھی غیر مناسب ہے. اگر جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے میں وہ بھی میں ڈسکس کر دیتا ہوں، جو جلالی صاحب کا ہے اور زید صاحب کا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو بیٹھ کے ایک مصلحت کے تحت ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. جو امت میں اہل سنت میں ایک انتشار کا باعث بنا ہوا ہے یہ مسئلہ، تو ان کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. عوام کو اس انتشار سے، اس گمراہی سے باہر نکالنا چاہیے. اگر آپ اختلاف کرتے ہیں ان کو آمنے سامنے بیٹھ کے حل کریں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بس اپنے پاس رکھیں اپنی باتیں، پھر اپنے پاس رکھیں اپنے اختلاف. یہ جو روش چلی ہوئی ہے نا، ویڈیو برائے ویڈیو، تنقید برائے تنقید، اس طرح نہ کریں. اہل سنت میں رحم کریں. آگے یہ اہل سنت کے اتنے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ ویڈیو یہ شخصیت پرستی کا جو بازار ایک ماحول گرم ہوا ہے نا، اس سے اہل سنت کو بچائیں. میں علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بیٹھ کے نا اختلافات کو حل کریں، نہ کہ ویڈیو برائے ویڈیو اور تنقید برائے تنقید کی جائے. آج کا جو ارشاد چلا نا، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے اماد بھائی سے بھی یہ بات کی ہے، ایک خاکہ تیار کریں، ایک ذہن بنائیں، شرائط طے کریں، موضوع طے کریں، پھر بات کریں. بس یہ میری آخری بات ہے. باقی جو ہے نا اللہ جل شانہ کی ذات، یہ تمام باتوں کے بعد ہم یہ کہیں گے اگر کوئی ہم سے بات کوئی ایسی نکلی ہے جس سے کوئی معاملات کفریہ نکلے ہو نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ مجدہ الکریم کی ذات قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہ کرے جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو اہل بیت کا آمین گستاخ ہو، جو نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہو، جو اولیاء آمین اعظام کا گستاخ ہو، جو سلف صالحین کا ہو، جو مجتہدین کا ہو، شارحین کا ہو، تمام امت کے نیک لوگوں کا کوئی گستاخ پیدا نہ کرے. یہ ہماری دعا. اللہ ہماری نسلوں کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہونا ہو جو ان عظیم ہستیوں کا گستاخ ہو. میں تو یہی دعا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں، اگلی لائیو اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.